بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید: قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان يرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربه. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا امام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقص آرا، پیر کامل، کامل آرا، رہنما. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں سے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. میں ماحول اور وقت کی نزاکت کو بخوبی سمجھتے ہوئے بہت ساری تمہیدی باتیں چھوڑتے ہوئے میں نے جب پروگرام کے حوالے سے قبلہ شاہ جی کا اسم گرامی اور حکم سنا تو میرے لیے انکار کی گنجائش نہیں تھی، اور میرے لیے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے اور ان پاکیزہ و نورانی ہستیوں کی موجودگی میں میری حاضری میرے لیے خود کسی سعادت سے کم نہیں ہے. مجھ سے قبل حضرت علامہ مولانا غلام بشیر نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے بڑی توجہ طلب باتیں چند جملوں میں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. میں پہلی بات تو یہ عرض کرتا چلوں کہ ولی کی کرامت، ولی کی کرامت نبی کے معجزے کا فیضان ہوتا ہے. جملہ پھر سنیں، نبی کا جو معجزہ ہوتا ہے اس کا جو فیضان ہے وہ ولی کی کرامت ہوتی ہے. لیکن چونکہ
غیر نبی سے جو خلاف عادت امر ظاہر ہو، ہم اس نبوت کے فرق کی وجہ سے دونوں خلاف عادت ہوتے ہیں، لیکن ایک جب نبی سے ظاہر ہو تو نبی کی نسبت سے وہ معجزہ ہے، اور صرف ٹرم کا فرق ہے، اصطلاح کا فرق ہے، ادب کی وجہ سے، کہ وہی چیز جب اللہ کے ولی سے صادر ہو تو وہ کرامت کہلاتی ہے۔ دونوں میں ایک چیز مشترک ہوتی ہے، مشترک یہ چیز ہوتی ہے، کامن یہ چیز ہوتی ہے کہ دونوں چیزیں خلاف عادت ہوتی ہیں۔ خلاف عادت چیز میں پھر ایک چیز کامن ہوتی ہے کہ وہ عام بندوں کی سمجھ میں نہیں آتی، عام بندوں کی سمجھ میں نہیں آتی، عام بندوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اب عام بندے کی اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی سمجھ کا علاج کرائے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی عقل اور اپنی سمجھ کا علاج کرائے، نہ یہ کہ اپنی جہالت کی بنیاد پر اسے کہانی سے تعبیر کرنا شروع کر دے۔ میں پھر جملہ دوہرا رہا ہوں کہ ولی کی کرامت نبی کے فیضان کا اثر ہوتا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، میں نے اس ایک آیت میں یہ دونوں چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی۔ یہ آیت جو ہے اس میں ایک طرف یہ تو آپ نے علماء سے یقیناً سنا کہ آصف بن برخیہ ملکہ بلقیس کا ہیوی ویٹ تخت پلک جھپکنے میں لے آیا، فلما رآہ مستقرا، پلک جھپکنے کی دیر کے بعد جب دیکھا تو وہ تخت موجود تھا۔ یہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں وقوع پذیر ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے پیغمبر خود جلوہ فرما ہیں، خود جلوہ فرما ہیں، اور آپ کی موجودگی میں آپ کے امتی حضرت آصف بن برخیہ نے یہ کرامت ظاہر کی، یہ کرامت ظاہر کی۔ جملہ پھر سنیں، کرامت نبی کا فیضان ہوتا ہے، کرامت نبی کا فیضان ہوتا ہے، سرزد اولیاء سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ، توجہ کریں، فیضان حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے، ظہور آصف بن برخیہ کے ذریعے سے ہے۔ نسبت سمجھیں۔ اور میں نے آپ کو کہا کہ میں نے نزاکت سمجھی ہوئی ہے، میں بہت طویل بات نہیں کروں گا۔ مجلس ایک ہے، محفل ایک ہے، نبی جلوہ فرما ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام خود نہیں لا سکتے تھے؟ یقیناً لا سکتے تھے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی۔ سردار کا عالم کیا ہوگا؟
کوئی شک نہیں کر سکتا. شاگرد، امتی، مقتدی، علم من الکتاب من تبعیضیہ، جس کے پاس تھوڑا علم ہے کتاب کا، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا علم ہے، اس کا یہ حال ہے. تو جو نبی وہاں جلوہ فرما ہیں، جن کو کتاب کا کل علم ہے، ان کا کیا عالم ہے؟ اب میں یہاں ذرا آپ کو اور ساتھ لینے لگا ہوں، محبت والی بات کرتے ہوئے. غوث اعظم کی یہ شان ہے، غوث اعظم کی یہ شان ہے. حضور سیدنا غوث پاک نجیب الطرفین سید، امام حسن پاک کی اولاد سے بھی، امام حسین پاک کی اولاد سے بھی، اولاد میں سے شہزادے کا یہ عالم ہے. اوپر آگے چلے جائیں، خود دیکھ لیں مجمع البحرین، ان دونوں شہزادوں کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. ان کی طاقت مظہر ہے مولائے کائنات کی طاقت اور علم کا. ان کا عالم کیا ہوگا. علی 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 کا فیضان ظاہر ہے. جب علی 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 کی یہ شان ہے تو نبی 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 ان کا عالم کیا ہوگا. ان کا عالم کیا ہوگا. ان کا عالم کیا ہوگا. میں ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، یہ مجھے عطا ہوا بارگاہ گنج بخش سے. اس فیضان کو سمجھیں، متصل کریں. 1000 سال گزر گئے، 1000 سال گزر گئے، کسی کو لاہور والے علی کی سمجھ نہیں آئی. یہ اس فقیر پر عطا ہے حضور فیض عالم کے صدقے سے. ہمیں 1000 سال گزر گئے، لاہور والے علی کی سمجھ نہیں آئی، نجف والے علی کی سمجھ کسے آئے گی. اور پھر اور جو نجف والے مولا علی کو نہ سمجھ سکا، وہ مدینے والے محمد نبی کو کیسے سمجھے گا. کیسے سمجھے گا. یہ سلسلہ سمجھا آپ نے. یہ جو آپ سنتے ہیں نا بابے شاہی کوئی نہیں، وہ کنا ہو رہا بابے دی گل کرتا ہونا، وہ کنا ہو رہا بابے دی گل کرتا ہونا. سمجھ آ گئی. ہم جن کو اپنا بابا مانتے ہیں نا، ان کے احوال پڑھ، ان کا کردار پڑھ، ان کی خدمات پڑھ، ان کے قرآن پڑھنے کو پڑھ، ان کے حضور کے فرمان پڑھنے کو پڑھ، ان کی خدمات کو کتابیں اور اوراق اٹھا کر دیکھ، پھر تجھے پتا چلے گا. اور میں تو اس لیے بھی کلیئر ہوں کہ ہندوستان کا ہر مسلمان، قبلہ شاہ جی، ہندوستان کا ہر مسلمان سادات اعظام کو چھوڑ کر، ان کے تو صدقے سے ہے نا، باقی سب یا خواجہ اجمیری کے کوٹے کے مسلمان ہیں یا داتا حجویری کے کوٹے کے مسلمان ہیں. ہاں، یا خواجہ اجمیری کے کوٹے کے مسلمان ہیں یا داتا حجویری کے کوٹے کے مسلمان ہیں. ٹھیک ہے. میں پھر سمیٹتا ہوں بات کو. نبی کا فیضان ولی کی کرامت ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے. توجہ کریں.
آصف بن برخیہ نے یہ عرض کی حضور کہ حضور میں انا آتی کبھی ہی، میں لا سکتا ہوں، میں لا سکتا ہوں. اور اہل علم کی توجہ کے لیے انا آتی کا انا آتی واحد متکلم کا صیغہ ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے. عقیدے کا مسئلہ ہے کہ ولی سے کرامت ایویں نہیں ظاہر ہوندی، ولی کا ارادہ اس میں شامل ہوتا ہے. ہاں انا آتی کبھی ہی، حضور میں لا سکتا ہوں، ولی کا اس میں ارادہ شامل ہوتا ہے. حضور میں لا سکتا ہوں، انا آتی کبھی ہی قبل ان یرتد الیک طرفک. آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے. میں گھنٹوں والی بات منٹوں میں کرنی ہے. آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے قبل ان یرتد الیک طرفک. میں نے ان جیسے جو اصحاب نظر ہیں، زوئیں والے زوئیں والے ٹھیک ہے، جو زوئیں والے ان کی موجودگی میں، اور اس پر ایک جملہ چلو آپ کو میں دے دیتا ہوں. توجہ مہربانی جزاک اللہ. میں نے ایک بہت بڑی ان جیسے اصحاب نظر کی موجودگی میں اس پہ بات کی، بڑی تفصیلی میں نے بات کی. جب میں بات کر چکا بڑے خوش ہوئے، بڑی دعاؤں سے نوازا، مجھے اپنے پاس بلایا، مجھے فرمانے لگے مفتی صاحب آپ نے اس کا مطلب ایک تو یہ بیان کیا ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے میں لا سکتا ہوں، لیکن اس کا ایک مفہوم اور بھی ہے. میں نے کہا حضور ارشاد ہو، آپ کی توجہ ہے، پورا دھیان چاہیے، پورا دھیان چاہیے. حضرت آصف بن برخیہ نے عرض کی حضور میں یہ تخت لا سکتا ہوں، میں یہ کمال دکھا سکتا ہوں، میں یہ کمال دکھا سکتا ہوں، میں یہ تخت لا سکتا ہوں، لیکن شرط کیا ہے؟ ایک شرط ہے. پوچھا کیا شرط ہے؟ فرمایا لا سکتا ہوں آپ کی نظر کے ہٹنے سے پہلے. آپ کی نظر کے، چلو میں سوکھا کر دینا. حضرت آصف بن برخیہ نے یوں عرض کی حضور بات یہ ہے کہ میں ہوں مقتدی، آپ ہیں امام، میں ہوں امتی، آپ ہیں نبی. میرے پاس جو کچھ ہے اپنا کچھ نہیں، میرے پاس جو کچھ ہے اپنا کچھ نہیں، میرے پاس جو کچھ ہے اپنا کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ آپ کا دیا ہوا ہے، جو کچھ ہے وہ آپ کا دیا ہوا. جملہ میرا، جو کچھ میرے پاس ہے وہ آپ کا فیضان ہے، جو کچھ ہے وہ آپ کا فیضان ہے. حضور بات یہ ہے میرا اپنا کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ آپ کا فیضان ہے. کام بہت بڑا ہے، اعلان بہت بڑا ہے، دعویٰ بہت بڑا ہے، میں کر سکتا ہوں، لیکن حضور شرط یہ ہے اپنی توجہ مجھ پہ رکھیں، وہ ہٹنی نہیں چاہیے. توجہ مرکوز رہے، آپ کی توجہ، آپ کی نظر مجھ پر رہے، آپ کی نظر مجھ پر رہے. حضور آپ کی نظر ہٹنی نہیں چاہیے. پھر دیکھیں میں پلک جھپکنے سے پیسے کیسے. نبی کا فیضان ہوتا ہے ولی کی کرامت. ولی جو کچھ بھی دکھاتا ہے، ولی میں جو کچھ ہوتا ہے، ولی میں جو کچھ ہوتا ہے وہ فیضان نبوت ہوتا ہے، فیضان نبوت ہوتا ہے. اس کا تعلق
اس کا تعلق نبی پاک علیہ السلام سے ہونا ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس لیے فرمایا، تقوی کے بارے میں حضور علیہ السلام سے عرض کی گئی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا التقوی ہا ہنا، اپنے قلب انور کی طرف اشارہ فرمایا۔ ایک مفہوم تو اس کا علماء نے یہ بیان کیا کہ تقوی کا اصل مرکز ظاہر اور تصنع نہیں ہے، تقوی کا اصل مرکز تو انسان کا دل اور اس کی نیت ہے۔ لیکن عرفاء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اشارہ اپنی طرف فرمایا کہ تقوی کی دولت جسے بھی ملے گی مجھ محمد مصطفیٰ سے ملے گی، میری بارگاہ سے ملے گی۔ کیوں؟ جو کچھ بھی عطا ہوگا، جسے بھی عطا ہوگا، جب بھی عطا ہوگا، جتنا بھی عطا ہوگا، جہاں بھی عطا ہوگا۔ آپ نے ترتیب پہ نہیں غور کیا؟ جس کو جو کچھ بھی عطا ہوگا، جتنا بھی عطا ہوگا، جب بھی عطا ہوگا، جہاں بھی عطا ہوگا، وہ صدقہ مصطفیٰ وہاں سے عطا ہوگا۔ اور یہ جو انعام یافتہ لوگوں کی آپ نے لسٹ سنی، 4 طبقات، آپ ان میں ترتیب بھی تو دیکھیں نا، آپ ان میں ترتیب بھی دیکھیں، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، ترتیب دیکھیں نا۔ میرا آپ کا کام، میرا آپ کا کام صالحین تک ہے، بس صلحاء تک ہے، سمجھ آ گئی؟ ان کی سند متصل ہے، ان کی سند متصل ہے شہداء سے، ان کی سند متصل ہے صدیقین سے، ان کی سند متصل ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ خوش نصیب ہیں، میں آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ آپ کو وہ عقیدہ عطا کیا ہوا ہے، وہ عقیدہ عطا کیا ہوا ہے، وہ نسبت عطا کی ہوئی ہے کہ جب ولیوں کی بات آئے تو بھی ہمارا سر عقیدت سے جھک جاتا ہے، جب شہداء کی بات آئے تو بھی ہمارا سر عقیدت سے جھک جاتا ہے، جب صدیقین کی اور تاجدار صداقت کی بات آئے تو بھی سر عقیدت سے جھک جاتا ہے، اور جب ان سب کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو یہ تو ٹریننگ کرواتے ہیں سر جھکانے کی، جب ان کی بارگاہ میں جھک گیا ہے تو جن کے صدقے سے یہ سب کچھ ہے ان کی بارگاہ میں تو سب کچھ لٹ جاتا ہے۔ اس لیے فوکس اس بات پہ رہنا چاہیے، ہونا چاہیے، اور یہی مطلوب اور مقصود ہے کہ ہمارا تعلق اولیاء اعظام کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے، نسبت مضبوط ہونی چاہیے۔ اور ایک اور بات، سوال یہ ہے کہ جب یہ ساری چیزیں قرآن پاک سے بھی ظاہر ہیں، احادیث سے بھی ظاہر ہیں، ہر چیز موجود ہے، پھر ایسی باتیں ایسے کیوں کرتے ہیں؟ کیوں چنتے ہیں؟ یہ قبلہ شاہ جی کا جملہ ہے، سمجھا؟ تے شاہ جی دا چبنا یہ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی معمولی گل نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ اب سنیں، 2 وجہ سے یاد رکھیں، یہ جو حسد ہے نا، یہ بڑی بری چیز ہے، بڑی بری چیز ہے۔ بندہ جب اپنے آپ میں اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ لے تے دوجا کہا ہی نہ پاوے، کیا خیال ہے؟ تو حسد کا نتیجہ ہے، یہ حسد کا نتیجہ ہے، یہ بغض کا نتیجہ ہے، یہ تکبر کا نتیجہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے، دوسری وجہ
وہ بنیادی طور پہ جو انہیں نظر آتا ہے نا، جو انہیں نظر آتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سارے انجدے ہی ہوئے. کیا خیال ہے؟ مثلا میری آپ کی بدعملی، آپ تو نیک لوگ ہیں، اگر کسی درگاہ پہ، کسی خانقاہ پہ، کسی صاحب سجادہ کی اولاد میں سے اگر وہ اس پیرامیٹر پہ انفارچونیٹلی پورا نہیں اتر رہا، وہ سمجھتا ہے کہ شاید سارے ہی ایسے ہیں. کیا خیال ہے؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. نصیب اپنا اپنا ہے، قسمت اپنی اپنی ہے، یہ رب کا نظام ہے. نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اگر ان کے نقش قدم پر نہ چلے تو بیٹا بھی سامنے غرق ہو جاتا ہے، بہ جاتا ہے. تو دعوت فکر یہ ہے، سمجھنے والی بات یہ ہے، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ میں آپ اور میرے جتنے بھی مقتدا، میرے مسلک کے رہنما جو اس پورے سلسلے کے نمائندہ ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے عمل اور اپنے کردار سے اس کو پروف کریں. اصل بات یہ کرنے کی کہ جہاں کمزوری ہے، جہاں کمزوری ہے ہم اس کو درست کرنے کی کوشش کریں. جتنا ہم کر سکتے ہیں ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. حضرت شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صدیقی، اس زمانے میں فتویٰ بہت سخت تھا حالات کے مطابق ویڈیو تصاویر کا. تو کسی عالم دین نے ان سے کہا کہ حضور آپ اتنے بڑے عالم ہیں اور آپ تصویر کیوں بناتے ہیں؟ آپ نے اس کے دفاع میں کوئی تقریر نہیں کی، نہ کوئی فتویٰ دیا. آپ نے فرمایا بھئی آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے بچنے کی توفیق. کیا خیال ہے؟ تو اگر کوئی اس راستے پر نہیں ہے تو اس کو شلٹر نہ دے، بلکہ کہے کہ جی دعا کریں اللہ مجھے اپنے بڑوں کے نقش قدم پہ چلنے. آج اصل معاملہ جو ہے نا وہ اس بات کے کرنے اور سمجھنے کا ہے. میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا اور مجھے بھی اب سارا کافی حد تک پتہ چل گیا ہے. تو مجھے ایک پیر صاحب نے فرمایا جی کہ یہ اس طرح کی باتیں بہت کرتے ہیں تو آپ کو جواب دینا چاہیے. میں نے کہا جی یہ گلہ مولویاں کردہ یا پیران کردہ؟ کہندہ جی کردہ تو پیران ہوئے ہیں. میں کہا میں تو پیر نہیں ہے، میں تو مولوی ہوں. کیا مطلب؟ میں نے کہا وہ تانوں کردہ تو تساں جواب دیو نا. بات سمجھ گئے؟ اور پھر میں نے کہا حضور ہم خادم ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم دین کا دفاع کریں گے، ہم کسی شخصیت کا نہیں، ہم نظریے کا دفاع کریں گے، ہم کسی کی ذات کا نہیں، ہم اپنے مسلک کا دفاع کریں گے، ہم اپنے نظریے کا دفاع کریں گے. اور جو اس نظریے پر ہوگا، جو اس نظریے پر ہوگا جس کے لیے اقبال نے کہا کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے. آپ لوگ اس کو ایسے چلتے چلتے پڑھ دیتے ہیں. آج 9 نومبر بھی ہے، اقبال کا بھی ذکر اس کے پڑوس میں آئے ہوئے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے، اس کے شہر میں کی محمد سے وفا تو نے. اب میں اس کو پڑھنے لگا ہوں قبلہ شاہ جی کی دعائیں لینے کے لیے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، ورنہ تو ساڈا کی لگنا ہے، ورنہ ہم تیرے کیا لگتے ہیں، تو ہمارا کیا لگتا ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، پھر ہمارے تیرے ہونے کی ضرورت ہے ہی نہیں. جب تو ان کا ہے نا، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے، پھر ہماری ضرورت نہیں تجھے. کیا مطلب؟ اصل نقطہ یہ ہے کہ ان کا ہو جا. اصل نقطہ یہ ہے کہ ان کا ہو جا. جب تو ان کا ہو جائے گا تجھے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. بات سمجھ گئے؟ اور میرے اور آپ کے امام نے فرمایا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا.
جو ان سے اگلے مصرے میں دلیل ہے، پہلے مصرے میں دعویٰ ہے، اگلے مصرے میں دلیل ہے. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی گیا. کیوں بھائی؟ ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی. یہ دلیل ہے، پہلے دعوے پر دوسرا مصرع دلیل ہے کہ جب خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے تو 14ویں سردی دا وہ کیسے مستغنی ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. جتھے میرے نبی دا جتھے میرے نبی دا اتھے رہندا صدا وچ قبر دے آقا آکھن گے انہوں چھڑ دے ہو اے تے. میں اس پیغام پر گفتگو ختم کر رہا ہوں. انہوں چھڑ دے ہو اے تے تو جڑا دنیا چنہ دا بڑھیا ہی نہیں. اعلان اس کے لیے ہے انہوں چھڑ دے ہو اے تے میرا ہے جڑا انہوں دا بڑھیا ہی نہیں. یہ بشارت اس کے لیے ہے جو ان کا ہے. ہمارا المیہ کیا ہے؟ کسی نے تجزیہ کیا بڑا خوبصورت. اس نے کہا قومی ترانہ فارسی میں، قومی زبان اردو، قانون انگریزی میں، دین عربی میں، دین عربی میں، تمنائیں امریکہ میں رہنے کی، آرزویں مدینے میں مرنے کی. کیا خیال ہے؟ ایسے تو نہیں چلتا بھائی، ایسے تو نہیں چلتا. آج ان اعتراضات کا جواب تقریر سے بھی دیا جائے گا، تحریر سے بھی دیا جائے گا، ہر طرح دیا جائے گا، لیکن اصل جواب پھر اپنے کردار سے دیا جائے گا. اصل کردار میں کئی دفعہ کہا، ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تو میں نے کہا یار یہ ہمارے سیفی سلسلے والے جو بزرگ ہیں کیا خیال ہے؟ بڑے متشرع الحمدللہ، عقیدے کے، عمل کے، پختہ ہر چیز کے. میں نے کہا چل کے کوئی وہ دی انگلی پھڑ کے بھی انہیں ہنج کر دے ہو جائے. سوچنے والی بات ہے. کیا خیال ہے یار؟ آپ مطلب ہے اصحاب فیض ہیں، آپ کا دعویٰ ہے، وہ چل کے کوئی وہ دیوان انگلی پھڑ کے انہوں کو انگلی کر کے انہوں کو ہلا دیو، انہوں بھی تو پتہ چلے نا کہ جناب بابے اس کی بھی ضرورت ہے نا. یہ اولیاء کا طریقہ رہا، یہ بات یاد رہے. اولیاء کرام کا یہ اسلوب رہا ہے، ان کا یہ طریقہ رہا ہے. اگر جوگی جے پال سامنے آیا نا، کیا خیال ہے؟ جوگی جے پال سامنے آیا، اس نے اپنا زور تکایا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ہوا میں اڑایا، لے گیا نا جناب. حضور خواجہ غریب نواز نے اپنی کھڑامہ مبارک کو، اپنے جوتے مبارک کو حکم دیا جائیں انہوں لتر مار کے تلے لے آ گئے. ہے جی، وہ تقریرہ نال نہیں منیا، وہ تقریرہ نال نہیں منیا، وہ جتیاں نال منیا ہے. ماں سمجھ گئے، لیکن ان کو جتیاں مارن والا ہوئے تو اڈے زیادہ پھرنا. کیا خیال ہے؟ تو لیکن اس میں غور سنیں، توجہ طلب بات اس فقیر کی. اس جوگی نے اپنی پوری زندگی دی کمائی دا ٹل لایا، اپنی پوری زندگی کی کمائی کا زور لگایا، اپنا جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے اس کا منتہا اور کمال دکھایا کہ لو جی میں ہوا چھوڑ سکنا. حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا اے کتے زندگی رو لیا، کہاں زندگی برباد کی ہے تو نے؟ پوری زندگی گزارنے کے بعد تیرا کمال یہ ہے کہ تو ہوا میں اڑا ہے، یہ کمال تو ہمارے پاؤں سے لگنے والی جوتوں کو. کیا خیال ہے؟ اور جس کے قدموں کے ساتھ لگنے والے نالین اور جوتوں کا یہ حال ہے، میں امیجن کرتا ہوں اس کے قدموں کا کیا حال ہوگا، اس کے چلنے کا کیا حال ہوگا، اس کے پکڑنے کا کیا حال ہوگا، اس کے دیکھنے کا کیا حال ہوگا، اس کے بولنے کا کیا حال ہوگا، اس کے اشارہ کرنے کا کیا حال ہوگا. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ
کیا خیال ہے؟ یہ میں نے پچھلے جمعے پر یہ بات عرض کی ہے موضوع شروع کرتے ہوئے، میں نے کہا جی یہ مسجد میں جتنے کو ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ریگولر داتا صاحب حاضری دینے والے ہیں، میں نے کہا اگر میں ایک ایک بندے سے پوچھنا شروع کروں نا تو ہر شخص کے پاس حضور فیض عالم کی ایک نہ ایک کرامت ضرور ہے، ٹھیک ہے جناب؟ مولوی گھٹ منتا اوکھا منتا، بات سمجھ گئے؟ ایک عام آدمی سے سمجھ، ایک جگہ بہت بڑے پڑھے لکھے آدمی، انہوں نے قبلہ کشف المحجوب پر تھوڑا سا کام کیا، کوئی خدمت کام کی، کام کر کے تو عقیدت تھی حضور فیض عالم کی بارگاہ میں، وہ پورا کام لے کر قدموں میں حاضر ہوئے، وہ پورا کام پیش کیا، اور پیش کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کام اگر میں نے کسی کے کہنے پہ کیا ہوتا، کسی کے کہنے پہ کیا ہوتا تو کوئی 1 لاکھ روپیہ تو میں نے لب بھی پونا سی۔ دل میں سوچا کہ 1 لاکھ روپیہ تو مجھے مل جانا تھا، کہندا جدو دل نے سوچا نا، ایک بابا جی نے موڈے تے ہاتھ رکھ کے 1 لاکھ روپیہ جیبے پایا، نال فرمان لگے ایڈے وڈے کام دے انہیں تھوڑے پیسے نہیں منگے، ایڈے وڈے کام دے انہیں تھوڑے پیسے نہیں منگی دے ہوں دے۔ تو میں تو جہاں بھی جاتا ہوں نا، میں چیزوں کو پھر اکٹھا کرتا رہتا ہوں، پھر میں دیکھتے رہتا ہوں کہ کیسے اللہ رب العزت کا حضور فیض عالم کا فیض، اور کیسے ان پر ان کا کرم ہے، اور کیسے پھر حضور فیض عالم کی توجہ کے ساتھ اور پھر اللہ رب العزت کی رحمتوں کے دروازے کشادہ ہوتے ہیں۔ میں آپ خوش نصیب ہیں کہ میرا آپ کا تعلق حضور فیض عالم سے ہے، سادات اعظام سے ہے، حضور کی آل سے ہے، علماء ربانیین سے ہے، علماء ربانیین سے ہے۔ جملہ یاد رکھیں، آپ جن کو اپنا بڑا مولوی عالم جو کچھ مانتے ہیں، تو اڈی کانڈ آج تک کسے نہیں لائی، کانڈ آج تک کسے نہیں لائی، انشاءاللہ آگو بھی نہیں لگے گی، کیا خیال ہے؟ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ میں آپ اپنے عقیدے پر پیرا دیں، اپنے عقیدے پہ پیرا دیں، اپنے عقیدے پہ پیرا دیں، اس کو سمجھیں، اور اپنے عمل کے ساتھ ان اولیاء اعظام کی محبت اور ان کے فیضان کو ثابت اور پروف کرنے کی اپنے عمل کے ساتھ آگے بڑھیں، اور عمل کے ساتھ اس کا ثبوت دینے کی کوشش کریں۔ یہی اس کا خاص طریقہ ہے، اور یہی ہم صحیح معنوں میں اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کے فضل سے یہ بات یاد رہے، یہ ایسے آتے رہے اور جاتے رہے، آتے رہے اور جاتے رہے، نہ بدلی ہے نہ بدلے گی حکومت میرے داتا کی، نہ بدلی ہے، نہ بدلی ہے نہ بدلے گی حکومت میرے خواجہ کی۔ کیا خیال ہے؟ ان کے جنہ دے دیوے رب بالے نا بجھا کوئی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ میری آپ کی ذمہ داری آج کے حالات میں بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنے عمل کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ اپنی نسبتوں کو ثابت کریں، اور یہ پروف کریں کہ ہم جن سے تعلق رکھتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے فضل سے کامل بھی ہیں، اور ان کا تعلق اور ان کی نسبت نبی پاک علیہ السلام سے پختہ بھی ہے۔ میں سادات اعظام کا ہاتھ باندھ کے نیاز مند اور دعاگو ہوں، انہوں نے کرم فرمایا اور اپنی توجہات اور اپنی دعاؤں کے ساتھ نوازا۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ آگے جاری رکھیں۔